أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البطحي الطهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اس آیہ وافی ہدایہ میں اپنے حبیب سے خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جو حق ہے قرآن نازل کرنے کا. عزیزان محترم، یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے اور حقیقتاً مجلس کی جو اہم ترین افادیت ہے وہ یہ کہ اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں جو زندہ ہیں اور انہیں بھی ثواب پہنچے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. واہ واہ والی باتیں آپ ذاکرین سے اکثر سنتے رہتے ہیں. ہمیں کبھی کبھی اپنے ذہن کو فکری اور علمی باتوں کے لیے بھی آمادہ رکھنا چاہیے. وہ باتیں کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آ سکیں اور آخرت میں بھی کام آئیں. اور یہی فرش مجلس حسین کی سب سے بڑی افادیت ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ فرش
امام مظلوم کی قربانیوں کے صدقے میں بچتا ہے، اور اس کا ایک اہم ترین مقصد ہے، بلا مقصد اور بغیر کسی غرض غایت کے ہم مظلوم کربلا کی عزاداری نہیں کرتے۔ اگر نگاہوں میں امام عالی مقام کی قربانیوں کا پاک و پاکیزہ مقصد ہو تو فرش مجلس حسین کے بھی مقصد کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ امام مظلوم کے مشن کا تحفظ و دفاع، امام کے پیغام شہادت کی نشر و اشاعت، اور امام کی قربانی کے جتنے اہم پہلو ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور لوگوں کے اندر خود جذبہ ایثار و قربانی پیدا کرنا، یہ اہم ترین مقاصد میں ہے فرش مجلس حسین کے اور عزاداری مظلوم کربلا کے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اور اسی لیے اس فرش کی حفاظت اور اسے فروغ دینے کے لیے ائمہ معصومین نے تاکید فرمائی ہے۔ میں بہت زیادہ تمہید میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، تو یقیناً ان میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بلا مقصد اور عبث و بیکار کوئی کام انجام نہیں دیتے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عزائے مظلوم کربلا کا کوئی مقصد نہ ہو؟ لیکن اصل میں ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو معصومین نے بیان کیا ہے۔ عام طور پہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب آپ مجلس میں کیوں جا رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ جواب ملے گا ثواب کے لیے۔ فرش مجلس کیوں بچھا رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ مجلس و ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ تبرک کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ مومنین کو کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ لیکن خود وہ ثواب کیا چیز ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ثواب سے مراد آیا صرف اور صرف اجر اخروی ہے؟ عزیزان محترم، اجر اخروی کا تعلق اس زندگی سے بعد کی زندگی سے ہے۔ غم حسین کا ثواب آخرت میں بعد میں ملے گا، اس کا فائدہ دنیا میں پہلے انسان کو پہنچتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور خالی ثواب مقصد ہو تو عزیزان محترم یہ بات یوں بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ انسان مقصد اس چیز کو بناتا ہے جو اس کے اختیار کی ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ثواب ہمارے اور آپ کے اختیار کی چیز ہے یا کسی اور کے اختیار کی چیز ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے کسی عمل کا ثواب ہم اپنے ہاتھ سے اپنے نامہ اعمال میں درج کر سکیں؟ ثواب ہمارے اختیار کی چیز ہی نہیں ہے، ثواب اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ اللہ اپنے معیاروں سے ثواب دیتا ہے، اس نے ثواب کے لیے ایک معیار معین کر رکھا ہے۔ جو کام خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دو گے، اس کا ثواب تمہیں اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے اجر کی شکل میں عطا ہوگا۔ تو ثواب اللہ کے اختیار کی چیز ہے، اللہ اپنے معیاروں سے ثواب دیتا ہے۔
ہمارے معیاروں سے ثواب ہم کو نہیں ملتا ہے، اس کے معیاروں میں سب سے بڑا معیار للہیت اور اخلاص۔ مجلس ثواب رکھتی ہے مگر اس وقت جب اللہ کے لیے ہو، توجہ، شب بیداریوں کا ثواب ملتا ہے مگر اس وقت جب اللہ کے لیے ہو، جلوس کا ثواب ملتا ہے مگر اس وقت جب اللہ کے لیے ہو، توجہ، ممبر پہ بیٹھنے کا ثواب ملتا ہے مگر اس وقت جب اللہ کے لیے ہو، فرش پہ بیٹھنے کا ثواب ملتا ہے مگر اس وقت جب اللہ کے لیے بیٹھا جائے۔ لیکن اگر اللہ سے ہٹ کے دوسری چیزیں مقصد بن جائیں، دنیا مقصد بن جائے، نام و نمود مقصد بن جائے، دکھاوا مقصد بن جائے، شہرت مقصد بن جائے، مقبولیت مقصد بن جائے، موٹا لفافہ مقصد بن جائے، تو پھر ساری مجلسیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ ثواب اللہ کے اختیار کی چیز ہے، اور اللہ ایسا رحیم و کریم ہے، ایسا رحیم و کریم ہے کہ اگر آپ کوئی عمل اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیں، خالصتاً لوجہ اللہ انجام دیں، قربتاً الی اللہ کے قصد سے انجام دیں، تو آپ وہ عمل انجام دینے بھی نہیں پاتے اور وہ ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجلس میں شرکت کی غرض سے آپ گھر سے نکلے، چاہتے ہیں کہ مجلس میں شریک ہوں، مجلس کے فرش تک پہنچیں، لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، کوئی مہمان آ گیا، کوئی ضروری کام یاد آ گیا، آپ فرش مجلس میں نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچے، مگر وہی ثواب ملا جو یہاں آنے والوں کو ملا، وہی ثواب ملتا ہے جو یہاں آنے والوں کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب دینے والا اللہ ہے، اور اللہ نیک عمل کے انجام دینے کے بعد نہیں بلکہ نیک عمل کی نیت پہ ثواب دے دیتا ہے، تو ثواب اس کے اختیار کی چیز ہے۔ لہذا ہمیں مجلس و ماتم کا ثواب، مجلس و ماتم کا مقصد ثواب کو نہیں بنانا ہے، بلکہ مجلس و ماتم کا مقصد اس چیز کو بنانا ہے جو ہمارے اختیار کی ہے۔ ہمارے اختیار کی کیا چیز ہے؟ ہمارے اختیار کی چیز ہے علم و معرفت کا حصول۔ چنانچہ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی فرش مجلس پہ آئیے اور یہاں پہ بیٹھیے تو یہ سوچ کے بیٹھیے کہ اس سے پہلے آئے تھے تو دامن علم و معرفت سے خالی تھا، اب جو مجلس کے بعد اٹھیں گے تو ہمارا دامن علم و معرفت سے بھرا ہوا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اس چیز کو مقصد بنانا چاہیے جو ہمارے اختیار کی ہے۔ حصول علم ہمارے اختیار کی چیز ہے، حصول معرفت ہمارے اختیار کی چیز ہے، علم و معرفت میں اضافہ ہمارے اختیار کی چیز ہے، اللہ کے اختیار کی چیز ہے ثواب، اجر دینا اس کے اختیار کی چیز ہے، اسے ہم مقصد نہیں بنا سکتے۔ ہمیں مقصد اس چیز کو بنانا ہے جو ہمارے اختیار کی ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علم و معرفت کے حصول کے سلسلے میں یہ مقصد ذہن میں اس لیے رہنا ضروری ہے کہ ہم اسے اچیو کر سکیں، اس لیے کہ انسان وہی مقصد حاصل کرتا ہے جو اس کے ذہن میں ہو۔ توجہ، اس سلسلے میں اپنے استاد گرامی قدر آیت اللہ محسن قرائتی کی، جو ایران کی عظیم ترین شخصیت ہیں، ان کی ایک مثال پیش کر دوں۔ روزمرہ کی مثالوں سے پیچیدہ مسائل وہ حل کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مثال دی کہ مثال کے طور پہ ایک شخص دیوار پہ لگی ہوئی گھڑی کو صاف کر رہا ہے، اس کے شیشے پہ گرد و غبار جمع ہے، دھبے لگے ہوئے ہیں، کولین چھڑک کے اسے صاف کر، آدھے گھنٹے سے اس کی نگاہ گھڑی کے اوپر ہے اور گھڑی کی سوئیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، گھڑی کے ہندسوں کو بھی دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ آئے اور آپ نے سوال کیا کہ بھائی کئے بجے ہیں؟ جیسے ہی آپ نے سوال کیا کئے بجے ہیں تو اس نے دوبارہ گھڑی دیکھی اور کہا کہ 12:15 ہو رہے ہیں۔ توجہ، میں نے پوچھا کہ بھائی آدھے گھنٹے سے تم گھڑی دیکھ رہے تھے، آخر وقت بتانے کے لیے دوبارہ گھڑی کیوں دیکھنا پڑی؟ تو وہ کہے گا صحیح، میں آدھے گھنٹے سے ضرور گھڑی دیکھ رہا تھا مگر میرا مقصد گھڑی صاف کرنا تھا، وقت دیکھنا نہیں تھا۔
وقت دیکھنے کے لیے گھڑی نہیں دیکھ رہا. جب وقت دیکھنے کی غرض سے گھڑی دیکھی تو مقصد سمجھ میں, تب وقت سمجھ میں آیا. تو عزیزان محترم, جس چیز کو مقصد بنائیے گا وہ حاصل ہوگا. جب تک ثواب کو مقصد بنا کے آئیے گا فرش مجلس پہ, ممکن ہے ثواب مل جائے لیکن علم نہیں حاصل ہوگا, معرفت نہیں حاصل ہوگی. لیکن جب علم و معرفت کو مقصد بنا کے آئیے گا تو عزیزان محترم آپ کو کے دامن میں علم بھی آئے گا, معرفت بھی آپ کے دل میں پیدا ہوگی, اور آپ قیمتی ترین تحفہ اس فرش مجلس سے لے کر جائیں گے. ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم علم و معرفت کو مقصد بنائیں. جب تک علم و معرفت کو مقصد نہیں بنائیں گے اس وقت تک علم و معرفت ہم تک نہیں پہنچے گی. یہی وجہ ہے کہ مجلس ہوتی ہے, مجلس ختم ہوئی تو مجمع تبصرہ بھی کرتا ہے, اور جب آپ سماعت فرمائیں تو دو طرح کے تبصرے ہوتے ہیں. تبرک تقسیم ہو رہا ہے, مجمع باہر نکل رہا ہے, تبصرے ہو رہے ہیں. ایک تبصرہ یہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, مولانا نے کتنی بہترین مجلس پڑھ دی, واہ واہ بڑا مزہ آیا. یہ مزہ آیا ضرور کہا جاتا ہے, یہ لفظ ضرور زبان پہ جاری ہوتی ہے, مزہ آیا. اور اگر فرض کر لیے کہ ممبر پہ بیٹھ کے اس نے کچھ قرآن و حدیث کی باتیں شروع کر دی, کچھ اصلاحی اور علمی گفتگو شروع کر دی, اور آپ سو گئے فرش مجلس پہ, نعرہ نہیں لگا مثال کے طور پہ, واہ واہ نہیں ہوئی مثال کے طور پہ, تو یہی مجمع جو بات کرتے کہ آج پتہ نہیں مولانا کس غن میں تھے, کیا پڑھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کچھ مزہ نہیں آیا. آخر یہ ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں مزے کا تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ مزہ اسی کو کہتے ہیں انگریزی میں انٹرٹینمنٹ. کیا فرش مجلس انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, جو لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا, کیا شاندار مجلس پڑھ دی, کیا تاریخی مجلس پڑھ دی, انہی سے پوچھئے کہ پڑھا کیا ہے. 1 گھنٹے تک بیٹھے رہے, توجہ سے مجلس سنتے رہے, واہ واہ کرتے رہے, پوچھئے پڑھا کیا, کہ یہ نہ پوچھئے. یہ یاد ہے کہ بڑی اچھی مجلس پڑھی, مگر یہ نہیں یاد ہے کہ کیا پڑھا. آپ سمجھے وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کا مقصد اس میں انٹرٹینمنٹ تھا, کچھ سیکھنا نہیں تھا. سیکھے گا اس وقت جب وہ علم کو مقصد بنا کے یہاں پہ بیٹھے گا. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دونوں کی برابر کی ذمہ داریاں ہیں, ذاکر کی بھی اور سامع کی بھی. جو سامع ممبر کے نیچے فرش پہ بیٹھے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجلس حسین کے فرش پہ بیٹھے تو یہ سوچ کے بیٹھے کہ کچھ لے کے اٹھنا ہے, اور ذاکر ممبر پہ آئے تو یہ سوچ کے ممبر پہ آئے کہ کچھ دے کے اترنا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. لیکن یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے, بات سے بات نکلتی ہے کہ دے کے کون اترے گا؟ وہی جس کے پاس جو چیز ہوگی. آپ اگر علم و معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ممبر سے علم وہی تو دے گا جس کے پاس علم ہو. عربی کی مثال ہے کہ فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ یعنی جس کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں وہ کسی کو دے بھی نہیں سکتا ہے. میرے پاس یہ گھڑی ہے, میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے, کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو, اگرچہ بہت قیمتی نہیں ہے, کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو, آپ مانگیں میں آپ کو چاہوں تو دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا, میرے پاس ہے. لیکن اگر آپ کوہ نور ہیرا مجھ سے مانگیں, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کوہ نور ہیرا مانگے میں دے سکتا ہوں, میرے پاس نہیں ہو تو برطانیہ کی میوزیم میں رکھا ہوا ہے. تو علم دے کے وہی اترے گا جس کے پاس علم ہو. اب یہاں سے اس ضرورت کو محسوس کیجئے کہ یہ ممبر کیوں عالم کو مانگتا ہے. عالم کو بٹھاؤ گے تو علم دے کے اترے گا, جاہل کو بٹھاؤ گے تو وہ گمراہ کر کے اترے گا, عاقبت خراب کر کے اترے گا اور کچھ نہیں دے سکے گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیزان محترم, یہ بات صرف واہ واہ کی نہیں ہے,
بلکہ حقیقتاً اس پہ عمل کی ضرورت ہے. اب ہمارے اندر اتنی اویئرنیس اور اتنی بیداری پیدا ہو گئی ہے کہ ہم لوگ پائیں ممبر بیٹھ کے بھی تبصرے کرنے لگے ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے یہ گمراہ کن بات پڑھ کے چلے گئے، فلاں صاحب آئے تھے یہ خرافات کر کے چلے گئے، فلاں صاحب آئے تھے یہ کہہ کے چلے گئے. تبصرہ تو آپ کرنے لگے ہیں. عزیزان محترم، ممبر پہ بٹھانے کے لیے سوچئے، اگر کوئی شخص نااہل ہے اور آپ اسے ممبر پہ بٹھا رہے ہیں تو جتنا وہ ذمہ دار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے کہ نااہل اور نان کوالیفائڈ ہونے کے بعد ممبر پہ کیوں بیٹھا، اتنا ہی زیادہ وہ شخص بھی جواب دہ اور ذمہ دار ہے جو اسے بٹھا رہا ہے، جو ممبر پہ لا کے اسے بٹھا رہا ہے، ممبر پہ جگہ دے رہا ہے. دونوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہمیں ممبر کے سلسلے میں معیاروں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم 40ویں کی مجلس ہے، سیوم کی مجلس ہے، برسی کی مجلس ہے، 6 ماہی کی مجلس ہے یا عشرہ محرم ہے، ہم کسے ممبر پہ بٹھا رہے ہیں؟ بازار میں تو بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن کیا آپ ہر چیز آنکھ بند کر کے خرید لیتے ہیں؟ ممبر پہ بٹھانے کے لیے آپ کو معیار معین کرنا ہوگا. لیکن عام طور پہ معیار کیا تھا؟ ارے وہ مجمع بڑا جی کھینچ لیتے ہیں، کراؤڈ اکٹھا کر لیتے ہیں، بڑے نعرے لگتے ہیں ان کی مجلس میں، بڑی واہ واہ ہوتی ہے، بڑی کامیاب مجلس پڑھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کامیابی کا معیار ہم نے اور آپ نے طے کیا ہے کہ اہل بیت نے طے کیا ہے؟ اور کامیابی کا معیار واہ واہ ہے یا کامیابی کا معیار وہ ہے جو اہل بیت نے فرمایا ہے؟ عزیزان محترم، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ ہے کامیابی کا معیار. کامیابی کا معیار نہ نعرے ہیں، نہ واہ واہ ہے، نہ عالی شان ذاکر ہے، اور نہ موٹا لفافہ ہے. ایک ثواب علیہ بر محمد وآل محمد. چند جملے اس سلسلے میں عرض کر دیے جو ضروری تھے، ورنہ حقیقتاً یہ موضوع ایسا ہے کہ پہ لگاتار گفتگو ہو تاکہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ ممبر کے سلسلے میں کسی بھی نااہل کو جگہ نہ دیں، ممبر پہ کسی نااہل کو نہ بٹھائیں. پھر جملہ ختم کرتے کرتے ایک بات ذہن میں آ گئی، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سنجیدہ ہیں ممبر کے سلسلے میں کہ نہیں؟ یہ ممبر کون سا ممبر ہے؟ یہ وہی ممبر ہے نا جس کا تعلق غدیر سے ہے. اسے آپ غدیر کا ممبر کہتے ہیں نا. توجہ، غدیر کے ممبر پہ آپ نے کس کو بٹھایا تھا؟ آپ نے کس کو دیکھنا بٹھانا پسند کیا تھا؟ بٹھایا تو تھا اللہ نے. ہمارا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ نے بٹھایا تھا، اللہ کے رسول نے بٹھایا تھا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی کے علاوہ کسی دوسرے کو آپ غدیر کے ممبر پہ دیکھنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ علم کی جگہ پر علم بیٹھتا ہے، علم کی جگہ پر جہالت نہیں بیٹھتی ہے. اور یہی آپ کا اور دوسروں کا اختلاف ہے. آپ نے علم کی جگہ پر علم کو بٹھانا چاہا اور غیروں نے علم کی جگہ پر جہالت کو بٹھایا. اور جن لوگوں کو بٹھایا انہیں بھی اقرار تھا کہ میں اس جگہ کا اہل نہیں ہوں، اس لیے ممبر پہ کہتے تھے مجھ سے زیادہ دین کے مسائل تو مدینے کی عورتیں جانتی ہیں. لہذا ممبر پہ بیٹھ تو گئے، توجہ، ممبر پہ بیٹھ تو گئے، مگر پھر بھی پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھنے کی ہمت نہ پڑی. یہ ہے علم کا روب، یہ ہے علم کا روب. پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھنے کی ہمت نہ پڑی. ایک زینہ نیچے اتر کے بیٹھے، پھر دوسرے صاحب وہ ایک زینہ مزید نیچے اتر کے بیٹھے، پھر تیسرے صاحب وہ ایک زینہ مزید نیچے اتر کے بیٹھے. لیکن جب علم آگے بڑھا، توجہ، چوتھے مرحلے میں جب ظاہری خلافت علی تک پہنچی تو تمام مسلمانوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، جا کے وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. تو علی نے اس طرح دو باتیں ثابت کی. پہلی بات یہ بتائی کہ دیکھو علم کی جگہ پر بل علم بیٹھتا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ بقیہ تینوں زینے اس قابل ہے کہ انہیں قدموں سے رون ڈالا جائے. صلوات پر محمد وآل محمد.
تو وہاں تو آپ روادار نہیں ہیں کہ غدیر کے ممبر پہ علی کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹھے. وہاں تو آپ ہرگز کسی دوسرے کو دیکھنے تیار نہیں. پھر یہ 1400 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے یہ انقلاب کہاں سے آ گیا کہ آج عام خاص عالم جاہل خوش کردار بد کردار نمازی بے نمازی جس کو جہاں ممبر پہ بٹھا دیا مگر یہ ممبر رسول ہے. جس طرح کل نااہلوں سے اس نے اقرار لیا تھا کہ مجھ سے زیادہ دین کے مسائل مدینے کی عورتیں جانتی, جہالت کا اعتراف تھا کہ نہیں, اسی صورت آج بھی ہو رہا ہے. ممبر سے شاندار مجلس پڑھ کے اترے سینہ ٹھوک کے کہ کیا شاندار میں نے مجلس پڑھی ہے. ایک مرتبہ آپ آگے بڑھے, ہم نے کہا سا یہ نماز کا ایک مسئلہ بتا دیے. کہ مجھ سے نہ پوچھیے, یہ مسئلہ علماء سے جا کے دریافت کیجئے, علماء سے پوچھئے. اس کا مطلب کہ آپ علماء میں سے نہیں ہیں. تو جو عالم نہیں ہے وہ جاہل ہی تو ہے, تو زبان سے اپنی جہالت کا بھی اقرار کر رہے ہیں. اور عزیزان محترم, امامہ یہ بھی ایک علم کی علامت ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, آج کے دور میں نہ ہونا صحیح. اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹوپی یہ بھی علم کی علامت ہوا کرتی تھی. لیکن ممبر نے کہا بیٹھنے کو تو بیٹھ جاؤ, تو نہ صحیح کہ لباس کے سلسلے میں بھی تمہیں محروم کر دیا جائے. لہذا اپنے ہاتھوں سے خطبے تک تو ٹوپی رکھی, پھر اس کے بعد ٹوپی اتار کے بغل میں رکھی, اور اب بہنا سر مجلس پڑھ رہے ہیں. سلام پڑھ دے پر محمد والے محمد. تو علم کو ہمیں مقصد بنانا ہے فرش مجلس حسین پر بیٹھنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ علم سے پیدا ہوتی ہے معرفت, اور معرفت سے پیدا ہوتا ہے یقین, اور یقین عقیدے کو ایمان کا درجہ عطا کرتا ہے. توجہ, یہ وہ لفظیں ہیں کہ جو عام طور پہ ہمارے درمیان بولی جاتی ہیں. انہی چند الفاظ کے سلسلے میں مختصر طور پہ اپنے عرائض پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. علم اور معرفت یہ دو لفظیں بڑی عام ہیں. علم کے معنی ہے جاننا, اور معرفت کے معنی ہے پہچاننا. جاننا پہچاننے کی پہلی منزل ہے. توجہ, جس چیز کو آپ جانتے نہ ہوں گے, جس شخص کو آپ جانتے نہ ہوں گے, اسے آپ پہچانیں گے کہاں سے؟ لیکن جاننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ پہچانتے بھی ہوں. جب علم عروج کی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے, علم میں اضافہ ہوتا ہے, تو پھر معرفت کی منزل آتی ہے. چنانچہ اکثر پوچھا آپ فلاں صاحب کو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ پہچانتا تو نہیں, جانتا ضرور ہوں, دیکھا ہے آتے آتے. تو اگر اجمال کے ساتھ کسی کو جانا جائے, اختصار کے ساتھ کسی کو جانا جائے, تو اس جاننے کو جاننا کہتے ہیں. لیکن اگر تفصیلات کے ساتھ جانا جائے, کوائف کے ساتھ جانا جائے, صفات کے ساتھ جانا جائے, حسب و نسب کے ساتھ جانا جائے, تو اس جاننے کو پہچاننا کہتے ہیں. معرفت علم کے بعد کی منزل ہے. اور جب معرفت دل میں پیدا ہوتی ہے تو معرفت کی بنیاد پر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے یقین. توجہ, اور جیسے جیسے یقین مضبوط ہوتا جاتا ہے, مستحکم ہوتا جاتا ہے, یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, مضبوط و مستحکم کی جگہ پہ گئی, یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ویسے ہی ویسے ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ہمیں لفظ ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایمان ہے کیا چیز. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہی پر تو نجات کا دار و مدار ہے. آخرت میں نجات کس کی ہے؟ صاحب ایمان کی, مومن کی. کفار, مشرکین, ملحدین, زنادقہ اور جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. نجات صرف اور صرف صاحبان ایمان کی ہوگی. تو جب نجات صرف صاحبان ایمان کی ہے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ایمان ہے کیا. مومن ہونے کا دعویٰ تو ہر ایک کو ہے. عزیزان محترم, اصل میں ایمان, اب ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کو سمجھنا ہے تو ہم کس سے سمجھیں گے؟
ایمان کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے کہ ایمان کیا ہے تو کس سے پوچھیں گے؟ جس شعبے کا مسئلہ ہوتا ہے اسی شعبے کے ماہر سے پوچھا جاتا ہے. توجہ، میڈیکل سائنس کی کوئی بات ہوگی تو آپ کسی وکیل صاحب سے نہیں پوچھیے گا، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جائیے گا. لا اور قانون کی کوئی بات ہوگی تو آپ انجینئر صاحب سے نہیں پوچھیے گا، کسی لائر سے دریافت کیجیے گا. توجہ، عمارت بنوانا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ معلومات کرنا ہے تو آپ انجینئر سے پوچھیے گا، عالم دین کے پاس نہیں آئے گا. شریعت کے مسائل دریافت کرنا ہے تو علماء کے پاس جائیے گا، جہلا سے نہیں پوچھیے گا. توجہ، جس شعبے کا مسئلہ ہے اسی شعبے کے ماہر سے پوچھا جاتا ہے. تو اگر ایمان کے بارے میں پوچھنا ہے تو کوئی کافر نہیں بتائے گا ایمان کسے کہتے ہیں، کوئی مشرک نہیں بتائے گا ایمان کسے کہتے ہیں، کوئی دہریہ نہیں بتائے گا ایمان کسے کہتے ہیں. وہ لوگ نہیں بتائیں گے جو اپنی آستینوں میں بت چھپا چھپا کے لے آتے تھے کہ ایمان کیا ہے، بلکہ ایمان کی تعریف کرنے کا حق اسی کو ہے جو کل ایمان بن کے آیا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. یا علی آپ فرمائیں ایمان کیا ہے؟ مولانا نے کہا کہ ایمان 3 مرحلوں کو طے کرنے کا نام ہے. پہلی منزل میں ایمان نام ہے دل سے یقین کا. دیکھیے میری وہ گفتگو آ گئی. پہلے مرحلے میں ایمان نام ہے دل سے یقین کا. دوسرے مرحلے میں ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا. اور تیسرے مرحلے میں ایمان نام ہے عمل سے اظہار کا. توجہ، 3 مرحلے بتائے امام نے، اور یہ تینوں مرحلے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. نہ دل کے یقین کو زبان کے اقرار سے الگ کر سکتے اور نہ زبان کے اقرار کو عمل کے اظہار سے الگ کر سکتے. تینوں مرحلے ایک ساتھ یکجا، ان میں سے کوئی جدائی کسی میں نہیں ڈالی جا سکتی. اب اگر ہم ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے یہ کہیں کہ صاحب ہمارا عقیدہ تو مضبوط ہے نا، عمل نہیں نہ صحیح، جی اس طرح کی باتیں جو آج کل ممبر سے کی جاتی ہیں، عمل نہیں نہ صحیح، عقیدہ تو مضبوط ہے، تم اس کا مطلب یہ کہ عقیدے میں، یقین میں اور عمل میں جدائی ڈال رہے ہو، تو ہم تمہاری بات مانیں گے یا علی کی بات مانیں گے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ دل کے یقین کو زبان سے اقرار سے الگ نہیں کر سکتے، زبان کے اقرار کو عمل کے اظہار سے الگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان اور عمل سے وہی بات ظاہر ہوتی ہے جو دل کے اندر ہو. توجہ، جو دل کے اندر بات پائی جاتی ہے، جس چیز کا یقین ہوتا ہے وہی زبان سے بھی ظاہر ہوتا ہے، وہی عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے. بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے یقین ہو جائے کسی بھی صورت سے کہ ابھی یہاں پہ زمین پھٹنے والی ہے، زلزلہ آنے والا ہے، بلڈنگ گرنے والی ہے، بتائیے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے؟ شاید آپ فرش بعد میں چھوڑیں، میں پہلے ممبر چھوڑ دوں گا. محمد وآل محمد. تو جو کچھ بھی دل میں ہوتا ہے اسی کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے، اسی کا اظہار عمل سے بھی ہوتا ہے. دل کا یقین، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. اعتقاد یا عقیدہ دل کے یقین کا نام ہے. یعنی اگر یقین نہیں ہے تو اس نظریے کو عقیدے کا نام نہیں دیا جا سکتا. اب یہاں پہ اس تعریف کے بعد اس حقیقت کو اپنے ذہن محفوظ کر لیے کہ انسان جو کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ اس کا مشاہدہ ہے، عقیدہ نہیں. جو کچھ کانوں سے سنتا ہے وہ سنی سنائی باتیں ہیں، عقیدہ نہیں. جو کچھ ہاتھ سے محسوس کرتا ہے وہ اس کا لمس ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے. جو کچھ اعضاء و جوارح سے تجربہ کرتا ہے وہ اس کا تجربہ ہے، عقیدہ نہیں ہے. جو کچھ کتابوں میں پڑھتا ہے وہ اس کا مطالعہ ہے، عقیدہ نہیں. پھر عقیدہ کہاں سے آتا ہے؟ عقیدہ آسمان سے نہیں نازل ہوتا، بلکہ یہی آنکھوں کا مشاہدہ، یہی کانوں سے سنی جانے والی باتیں،
یہی کتابوں کا مطالعہ، یہی اعضاء و جوارح کا تجربہ جب دلیل کی منزل سے گزرتا ہے اور استدلال کے مرحلے کو طے کر کے انسان کے دلوں کی گہرائی میں اتر جاتا ہے اور انسان اس کے حق یا باطل ہونے کا یقین کر لیتا ہے تو اسے عقیدہ کہتے ہیں، اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ الگ سے کوئی چیز نہیں، لہذا عقیدے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، اور یقین کے درجات ہیں۔ جیسے جیسے علم و معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے یقین کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے یقین کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے ہی ویسے ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ توجہ، ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ بزم پیغمبر میں ایک سے ایک لوگ موجود تھے، مگر سب ایک درجے کے ایمان والے نہیں تھے۔ کوئی ایمان کے 6 درجے پر، کوئی ایمان کے 7ویں درجے پر، کوئی ایمان کے 8ویں درجے پر، توجہ، کوئی ایمان کے 9ویں درجے پر، کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر۔ ایمان کے درجات سنے کہ نہیں سنے آپ نے؟ سب ایک جیسے ایمان کے درجے کے مالک نہیں تھے، سب کے درجات الگ الگ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا یقین الگ الگ تھا۔ جو یقین کے جس درجے پہ فائز تھا ایمان کے بھی اسی درجے پہ وہ فائز تھا۔ توجہ، یقین ادنا درجے کا تو ایمان بھی ادنا درجے کا، یقین اوسط درجے کا تو ایمان بھی اوسط درجے کا، یقین اعلیٰ درجے کا تو ایمان بھی اعلیٰ درجے کا۔ لہذا جس کا یقین جس درجے کا اس کا ایمان بھی اسی درجے کا۔ اچھا ٹھیک، 10 تک تو آپ نے یقیناً ایمان کے درجات سنے، 10 کے بعد بھی آپ نے کسی بھی ذاکر سے، توجہ، ایمان کے 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 20ویں 30ویں سویں درجے کا تذکرہ آج تک سنا؟ کسی بھی ذاکر سے، چاہے وہ کتنا ہی غیر ذمہ دار کیوں، جس کی ابھی گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے کسی سے بھی نہیں سنا ہوگا، اور اگر سنا ہوگا تو مجلس کے بعد مجھے بتا دیے گا کہ فلاں صاحب پڑھ کے گئے تھے۔ 10 تک آپ نے ایمان کے درجات سنے، 10 کے بعد کسی سے ایمان کا کوئی درجہ آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ اچھا سنا نہیں تو پھر ایمان کے درجات کیا ختم ہو گئے 10 پہ؟ توجہ، 10 تک پہنچ کے کیا ایمان کے درجات ختم ہو گئے؟ عزیزو، 10 تک تو سلمان کا ایمان ہے، جو مولائے سلمان ہے اس کا ایمان کس درجے میں ہے؟ 10 تک تو بندہ مومن کا ایمان ہے، جو امیر المومنین ہے اس کا ایمان کس درجے میں ہے؟ 10 تک تو ایک صاحب ایمان کا ایمان ہے، جو کل ایمان ہے اس کا ایمان کس درجے میں ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے درجات ختم نہیں ہوئے، ابھی موجود ہیں۔ جب موجود ہیں تو نام کیوں نہیں دیا گیا انہیں؟ کوئی بتایا کیوں نہیں گیا کہ ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں مجھے مثال کا سہارا لینا ہوگا تاکہ اپنے بچوں کی سمجھ میں بات ہمارے بچوں کی آ سکے، ان تک یہ بات منتقل ہو سکے۔ فضا میں 2 کبوتر اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، فرض کر لیے کہ ایک سفید رنگ کا ہے اور ایک سیاہ رنگ کا ہے۔ آپ نے کہا کہ ذرا دیکھتے رہیے اور بتاتے رہیے کہ ان میں کون سا آگے گیا اور کون پیچھے رہ گیا۔ اب میں نظر گڑائے ہوئے آسمان پر دیکھ رہا ہوں اور آپ کے لیے کمنٹری کرتا جا رہا ہوں کہ اب سفید آگے جا رہا ہے، اب کالا والا کبوتر آگے جا رہا ہے، اب دونوں ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں۔ کچھ دیر کمنٹری کرتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد میں چپ ہو گیا۔ آپ نے کہا چپ کیوں ہو گئے؟ تھک گئے؟ اب کیوں نہیں بتا رہے کون سا آگے گیا کون پیچھے رہ گیا؟ میں کہا جناب تھک نہیں گیا، لیکن میں اسی وقت تک تو بتا سکوں گا جب تک میری نگاہیں کام کریں گی، جب تک دیکھنے کی صلاحیت ہوگی۔ جب تک یہ کبوتر اڑتے رہے میری نگاہیں دیکھنے کے قابل تھی، میں آپ کو بتاتا رہا کہ کون آگے گیا کون پیچھے رہ گیا۔ لیکن جب یہ اڑتے اڑتے آسمان کی بلندیوں میں فضا کی دھند میں کھو گئے، ہماری نگاہیں دیکھنے سے قاصر تھیں، تو بتاتے کیسے کہ کون آگے گیا کون پیچھے رہ گیا؟
اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا. یہی صورتحال ایمان کے درجات کے سلسلے میں تھی. جب تک ہماری نگاہ علم و معرفت، توجہ، جب تک ہماری نگاہ بصیرت ایمان کے درجے کو دیکھ سکتی تھی، سمجھ سکتی تھی، اس وقت تک ہم اسے نام دیتے چلے گئے. یہ 8ویں درجے کا ایمان ہے، مقداد کا ایمان ہے، یہ 9ویں درجے کا ایمان ہے، ابو ذر کا ایمان ہے، یہ 10ویں درجے کا ایمان ہے، سلمان کا ایمان ہے. لیکن جب بات اس سے آگے بڑھی تو صاحبان عصمت و طہارت کے ایمان کی حدیں شروع ہو رہی تھی. نگاہیں دیکھنے سے قاصر تھی تو بتاتے کیسے یہ ایمان کا کون سا درجہ ہے. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. سکے اور ہم تو نہیں سمجھ سکے کہ یہ ایمان کا کون سا درجہ ہے. پھر کیسے پتا چلے کہ یہ ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ کچھ تو معلوم ہو. تو جو اس درجے پہ فائز ہے شاید وہی کچھ بتائے تو بات سمجھ میں آئے. مولا آپ فرمائیے یہ ایمان و یقین و معرفت کا کون سا درجہ جس پر آپ فائز ہیں؟ امام نے کہا سمجھنا چاہتے ہو؟ سمجھنا چاہتے ہو یہ ایمان و یقین و معرفت کا کون سا درجہ ہے؟ فرمایا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. یہ ایمان و یقین و معرفت کا وہ درجہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد اگر علی کی نگاہوں کے سامنے سے زمین و آسمان کے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے علم و یقین و معرفت میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے. اضافہ نہیں ہونے والا ہے. اور امام نے لمزددت اضافہ نہیں ہونے والا یہ جو لفظ رکھی ہے یہ بھی زبان کی مجبوری ہے. توجہ، یہاں پہ ایک نکتہ ہے اسے سمجھ لیجیے. زبان کی مجبوری ہے. کیوں؟ قرآن ہو یا اہل بیت کے فضائل ہو، انہی الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں مطالب جو ہمارے اور آپ کے درمیان بولے جاتے ہیں. اب ان الفاظ میں جتنی گنجائش ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے مفہوم تک پہنچتا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ حقیقی مفہوم سب کا سب پہنچ جاتا ہے. جتنی الفاظ میں گنجائش ہوگی اتنا ہی مفہوم پہنچے گا، اس سے زیادہ ہم تک منتقل نہیں ہو سکتا. تو ایک طرف لفظوں میں گنجائش ہو اور دوسری طرف ہمارے ذہن میں گنجائش ہو تب وہ مطالب منتقل ہوں گے. امام نے کہا لمزددت یقینا، اضافہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہر اضافہ اپنے دامن میں کمی کبھی مفہوم لیے ہوئے، کمی کبھی مفہوم لیے ہوئے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نا کہ آج ٹھنڈک بڑھ گئی، ٹھنڈک میں اضافہ ہو گیا. توجہ، اس کا مطلب کل کم تھی، کل کم تھی، آج بارش زیادہ ہو رہی ہے، بارش میں اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ کل یا اس سے پہلے کم ہوئی تھی، یا کسی چیز کی قیمت کے سلسلے میں کہ صاحب اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اس کا مطلب پہلے کم تھی. تو ہر اضافہ اپنے دامن میں کمی کا مفہوم رکھتا ہے. امام نے کہا لمزددت یقینا، میں علم و یقین و معرفت کی اس منزل پہ ہوں کہ اگر سارے حجامات زمین و آسمان کے ہٹا دی جائیں تو میرے علم و یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے. کوئی بے معرفت اور بے بصیرت یہ نہ سمجھے کہ پہلے علی کا علم کم تھا، پہلے علی کا یقین کم تھا، پہلے علی کی معرفت کم تھی، پھر ترقی کر کے اضافہ ہو کے یہاں تک پہنچی ہے. عزیزو، کمی کی بات وہاں کہی جائے گی جہاں واقعاً پہلے نقص رہا ہو، نقص رہا ہو. لیکن جہاں روز اول سے ایمان اپنی آخری منزل میں، یقین اپنی آخری منزل میں، معرفت اپنی آخری منزل میں، وہاں اضافے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تو امام نے اس درجے کی طرف اشارہ فرمایا. اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھو کہ یہ علم و یقین و معرفت کا کون سا درجہ ہے. اور ہماری حقیقت کہ ہم ان درجات کی بلندی کو سمجھ بھی نہیں سکتے. توجہ، اسے امام نے خطبے میں واضح کر دیا ہے
ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر. جاننا چاہتے ہو علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس سے علوم و معارف کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور جس کی بلندیوں تک انسان کا دائرے فکر و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جس حد تک ہم معرفت حاصل کر سکتے ہوں ان کے درجات کو سمجھ سکیں. تو مولا کے ارشاد سے تو بات سمجھ میں نہیں آئی. اب کیسے سمجھیں کہ یہ علم و یقین و معرفت کا کون سا درجہ ہے؟ تو کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ قرآن سے پوچھا جائے، اے قرآن تو بتا کہ یہ علم و معرفت کا کون سا درجہ ہے. ابھی میں نے جو آیت جس کی تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ دہر کی آیت نمبر 23 ہے. اللہ کا ارشاد پیغمبر سے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جو حق ہے قرآن نازل کرنے کا. پھر پیغمبر کا ارشاد کہ انی تارک فیکم الثقلین، اور آخر میں لن یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے، اور وہ مفہوم کیا ہے کہ قرآن نہ سمجھ میں آئے تو اہل بیت سے پوچھو، اہل بیت نہ سمجھ میں آئے تو قرآن سے پوچھو. تو قرآن تو بتا کہ یہ علم و یقین و معرفت کا کون سا درجہ ہے جس پر علی فائز ہے. قرآن نے کہا سمجھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ قرآن نے بھی ایک لفظ دی الراسخون فی العلم، جو لوگ اس بلندی پہ فائز ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو علم و یقین میں اترے ہوئے ہیں، علم و یقین میں راسخ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا کے کلام کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے تو یہ تو پروردگار عالم کا کلام ہے، اسے ہم کیسے آسانی سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا اس سلسلے میں پھر آپ کی خدمت میں مثال کا سہارا تاکہ بات کسی حد تک واضح ہو سکے. البتہ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ مثال میری نہیں ہے. جب یہ مثال میں دیتا ہوں کبھی بھی تو ممبر سے یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ مثال میری نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے ایک مایہ ناز خطیب کی ہے جو مرحوم ہو چکے ہیں. مثال ان کی ہے، بات میری ہے. مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس سے بات بدرجہ احسن واضح ہو رہی ہے. لفظیں اپنے لفظوں میں، ان کے الفاظ میں. پانی کی مقدار کے سلسلے میں پوچھنے والا پوچھتا کتنا پانی؟ توجہ، کتنا پانی؟ جواب دینے والے جواب دیا گلاس میں پانی. بس جیسے ہی اس نے گلاس کا نام لیا پانی کی ایک مقدار ذہن میں آئی. توجہ، پانی کی ایک محدود مقدار، مختصر مقدار ذہن میں آئے. ہم تو پہ جتنا بڑا گلاس ہوتا اتنا پانی. کتنا پانی؟ اس نے کہا جگ میں پانی. اس سے زیادہ مقدار ذہن میں آئی. توجہ، پھر اس نے پوچھا کتنا پانی؟ اس نے کہا بالٹی میں پانی. اس سے زیادہ مقدار ذہن میں آئی. پھر پوچھا کتنا پانی؟ اس نے کہا ٹب میں پانی. اس سے زیادہ مقدار ذہن میں آئی. پوچھنے والے پوچھا کتنا پانی؟ اس نے کہا دریا میں پانی. اس سے زیادہ مقدار ذہن میں آئی. سمندر میں پانی. اس سے زیادہ مقدار میں. ظرف کا نام لیتا گیا، پانی کی کم یا زیادہ مقدار ذہن میں آتی چلی گئی. لیکن ایک موقع پر اس نے پوچھا کتنا پانی، تو اس نے لفظیں الٹ کے کہا پانی میں گلاس. توجہ، پہلے کہا تھا گلاس میں پانی، مقدار ذہن میں آئی. دوسری مثال میں کہہ رہا ہے پانی میں گلاس. توجہ، اب میں اپنے محترم مجمع سے کہتا ہوں سامعین سے کہ اب آپ اپنے ذہن میں پانی کی مقدار معین کیجئے. بولنے والا کتنا پانی مراد لے رہا ہے؟ گلاس میں پانی، مقدار معین. پانی میں گلاس. اب مقدار معین نہیں ہو سکتی. یہ ایک جگ پانی بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک بالٹی پانی بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک ٹب پانی بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک کنواں پانی بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک دریا پانی بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک سمندر پانی بھی ہو سکتا ہے. پہلی مثال میں مقدار معین ہو جائے گی، دوسری مثال میں مقدار معین نہیں ہو سکتی. کاش کہ اس مثال سے بات واضح ہو جائے. قربان جائیے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے. قرآن نے علی کے علم و یقین کی حدیں بیان کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ علم ان میں اترا ہوا ہے، معرفت ان میں اتری ہوئی ہے، یقین ان میں اترا ہوا ہے. اگر یہ کہہ دیتا تو علی کے علم و یقین کی حد بندی ہو جاتی. کم سے کم آج کا ترقی یافتہ ذہن یہ سوچ سکتا تھا کہ ایک انسانی دماغ کی جتنی کیپیسٹی ہو سکتی ہے اتنا ہی علم مراد ہے، اتنی ہی معرفت مراد ہے، اتنا ہی یقین مراد ہے. قرآن نے اسی لیے لفظیں بدلی، کہا یہ علم میں اترے ہوئے ہیں، یہ معرفت میں اترے ہوئے ہیں، یہ یقین میں اترے ہوئے ہیں، تاکہ زمانہ
گزرتا جائے، انسان ترقی کرتا جائے، کمپیوٹر ایجاد ہوتا جائے، کیلنڈر کے اوراق پھٹتے جائیں، مگر دنیا کو علی کے علم و یقین و معرفت کی حاضر نہ معلوم ہو سکے۔ صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ جب کوئی علم و یقین و معرفت کی اس منزل پہ فائز ہوتا ہے تب پیغمبر کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ کتنی مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث ہے، کتنی مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث، لیکن آپ جتنی مرتبہ غور کریں گے اہل بیت کی اور مولا کائنات کی معرفت کا ایک نیا دروازہ آپ کے لیے کھولے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب اگر کسی کو علم چاہیے تو ان کے دروازے پہ آئے، معرفت چاہیے تو ان سے تمسک کرے، یقین چاہیے تو ان سے وابستگی اختیار کرے، ایمان چاہیے تو ان سے وابستگی اختیار کرے، شریعت چاہیے تو ان کے دروازے پہ آئے، دنیا چاہیے تو ان کے دروازے پہ آئے، آخرت چاہیے تو ان کے دروازے پہ آئے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں یہاں نہیں ملتی ہے؟ غذائے جسم بھی ملتی ہے، غذائے روح بھی ملتی ہے۔ آپ اسی فرش مجلس کو دیکھ لیجئے، جب تک ذکر اہل بیت ہو رہا ہے غذائے روح ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ مجلس ختم ہوئی، تبرک کا اہتمام کیا گیا، نظر کا اہتمام کیا گیا، اب یہ غذائے جسم ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اے کاش کہ ہم اس ذکر کی اہمیت کو سمجھیں، یہ ہماری دنیا بھی بناتا ہے، ہماری آخرت بھی بناتا ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ اور جب انسان کا یقین عروج کی منزل پہ ہوتا ہے تو انسان کا ایمان اتنا مستحکم ہوتا ہے، اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ پھر دنیاوی تکالیف کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے میں اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کربلا نے۔ کربلا میں ان کا تذکرہ جانے دیجئے جو صاحبان عصمت و طہارت تھے، ان کا بھی تذکرہ جانے دیجئے جو خانوادہ رسالت کے افراد تھے۔ اصحاب حسینی کو دیکھ لیجئے، حبیب، زہیر، سعید، مسلم بن اوسجہ، جاؤن اور امام عالی مقام کے بقیہ تمام ساتھی۔ بھوک اور پیاس 3 دنوں سے ساتھ ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ پڑھیے اور پڑھنے کے بعد بتائیے کہ کربلا میں غیر معصومین میں، اصحاب حسینی میں سے بھی کسی نے بھوک کی شدت یا پیاس کی شدت کا تذکرہ اور شکوہ کیا؟ اور بزرگوں کو جانے دیجئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیجئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیجئے۔ عزیزان محترم، خیام حسینی میں بھی جو بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، حقیقتاً وہ پیاس کا شکوہ نہیں تھا، وہ ظالموں کے ظلم کو آشکار کرنا تھا۔ علم و یقین و معرفت کس منزل میں ہے؟
شب عاشور امام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں. بس آپ متوجہ ہو گئے, چند کلمات مصاحب کی سماعت فرما لیں. جو معال مجلس ہے, یہ آنسو جو ہماری آنکھوں میں ہیں, یہ اگر ہمارے رخساروں تک آئیں تو انشاءاللہ شہزادی کے رومال کی زینت بنیں گے, اور ہمارے لیے بھی نجات کا سامان فراہم کریں گے, اور ہمارے مرحوم اور ان مرحوم کے لیے جن کی سال ثواب کی مجلس منعقد ہوئی ہے ان کی بھی مغفرت اور بلندی درجات کا سبب بنے. امام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں, میرے چاہنے والوں, تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ لشکر اعداء, یہ اشقیاء اصل میں میرے خون کے پیاسے ہیں. یہ میری شہرے کے گردن کی تلاش میں یہاں آئے, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہو تو تم سے انہیں کوئی تعرض نہیں ہوگا. یاد رکھو میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں اور تمہیں آزاد کر رہا ہوں. وقت تاریکی شب کا ہے, جس طرف چاہے نکل جاؤ. لیکن عزیزان محترم, جب دیکھا کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں تو امام نے کہا اچھا اگر نہیں جانا چاہتے تو میں یہ چراغ گل کیے دیتا ہوں. اگر شرمندگی جانے سے رکاوٹ بن رہی ہے تو اس اندھیرے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ. کتنی مرتبہ آپ نے مصائب سنے, لیکن جب دوبارہ شمع روشن کی گئی تو شمع کی مدھم روشنی میں ایمان کے نور سے جگمگاتے ہوئے چہرے حبیب, زہیر, سعید, مسلم ابن اوسجہ, امام کے تمام اصحاب اگر سب کے کلمات کو جمع کر لیے تو سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے, فرزند رسول کیسے ممکن ہے کہ ہم دشمنوں کے درمیان آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں. ایک طرف محبت اور دوسری طرف ایمان و یقین. چنانچہ یہی جذبہ تھا کہ پوری رات یا مصلی عبادت پہ اللہ کے ذکر و تسبیح و تحلیل میں بسر کی ہے, اور یا پھر تلواروں پہ سیکل کر کے اپنے کو جہاد کے لیے آمادہ کرتے رہے. عزیزان محترم, یہ کربلا میں امام کے اصحاب کے ایمان و یقین کا مرتبہ ہے. لیکن یہی صورتحال, یہی کیفیت اصحاب کے بچوں میں بھی دیکھنے کو ملی. بس ظہر کا وقت گزر چکا ہے, عصر کا وقت رفتہ رفتہ نزدیک آ رہا ہے. امام کے زانووں پر ایک بوڑھے مجاہد کا دم ہے, ایک بوڑھے مجاہد کا سر ہے. کون بوڑھا مجاہد؟ مسلم نے اوسجہ, جو دم توڑ رہے ہیں. امام اپنے بوڑھے مجاہد کے سرہانے بیٹھے ہوئے, یا تو حسد کی تصویر, غم و علم کی تصویر بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تھوڑی دیر میں وہ وقت بھی آئے گا جب میرا علی اکبر اس دنیا میں نہ ہوگا. اب تھوڑی دیر میں وہ وقت بھی آئے گا جب میرا عباس چانے کٹا کے آرام کر رہا ہوگا. اب تھوڑی دیر میں وہ وقت بھی آنے والا ہے جب علی اصغر کے لاشے کو مجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا ہوگا. توجہ, اتنے میں امام کی نگاہوں نے دیکھا اصحاب کے خیمے سے پردہ اٹھا اور ایک 12 سال کا کمسن بچہ اصحاب کے خیمے سے برآمد ہوا. 12 سال کا سن ہے, سر پہ عمامہ ہے, دوش پہ ردا ہے, کمر میں تلوار حمائل ہے, اور بچہ تیزی سے میدان کی طرف آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. امام نے جب اس کمسن نونہال کو میدان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا, آواز دی, میرے لال کہاں جا رہا ہے, میرے لال کدھر جانے کا ارادہ ہے. عزیزو, کمسن بچہ ہے, 12 سال کا بچہ, مگر اپنے زمانے کے امام کی آواز کو پہچانتا ہے. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے, لوٹ کے امام کی خدمت میں آیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا, مولا غلام کو کس لیے یاد فرمایا ہے, غلام کو آپ نے کس لیے طلب فرمایا ہے. کہا میرے لال کہاں جا رہا ہے. کہا آقا میدان میں جا رہا ہوں. کہا جوتے میدان میں معلوم نہیں تلواریں چل رہی ہیں, میدان میں خنجر چل رہے ہیں, میدان میں تیر برس رہے ہیں, میدان میں موت کا منظر ہے. کہا مولا میں مرنے ہی کے لیے میدان میں جا رہا ہوں, اپنی جان کا نذرانہ ہی پیش کرنے میدان میں جا رہا ہوں. امام نے جب اس بچے کا یہ جذبہ, یہ حوصلہ دیکھا تو سوال کیا, میرے لال ذرا یہ تو بتا تو کس کا نور نظر ہے, تو
کس کے دل کی ٹھنڈک ہے، تو کس کا میوہ دل ہے، تو کس کے گھر کا چراغ ہے۔ عزیزو اس نے ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا، مگر جواب امام کے لیے جب دوبارہ سر اٹھایا تو آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، ڈبڈبائی ہوئی پلکوں اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس نے کہا مولا یہ جس مسلم نے او سجا کا لاشا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں اسی مسلم کا لال ہوں۔ آپ غور فرمائیں، باپ دم توڑ رہا ہے اور بیٹا میدان میں جا رہا ہے، جذبہ ایثار و قربانی دل میں لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کی غرض سے۔ جس وقت امام نے سنا یہ مسلم کا لال ہے، امام نے فرمایا یہ مسلم ابن اوسجا کے فرزند جا خیمے میں واپس چلا جا، اس لیے کہ تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کیا کم ہے جو اب تو میدان میں جا رہا ہے۔ عزیزو آپ نے بڑوں کا حوصلہ دیکھ لیا، بچوں کا جذبہ دیکھ لیا، اب عورتوں کا جذبہ دیکھیے۔ ایک مرتبہ خیمے کے در سے آواز آئی مولا میری قربانی واپس نہ کیجیے، اپنے لال کو میں نے ہی تلوار دے کے میدان کی طرف روانہ کیا ہے۔ یہ زوجہ مسلم کی آواز تھی، بیوہ مسلم کی آواز تھی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، عام مصاب ہو رہے ہیں، میں کہوں مسلم کے لال امام وقت کہہ رہا ہے، فاطمہ کا لال کہہ رہا ہے، حسین مظلوم کہہ رہے ہیں جا خیمے میں واپس چلا جا۔ عجب نہیں امام کسی مشکل وقت کے لیے تجھے ذخیرہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے کہ امام کی نظروں میں وہ مشکل وقت بھی ہے جب بوڑھا باپ اپنے کڑیل جوان کا لاشا اٹھا رہا ہوگا، حسین کی ضعیفی، علی اکبر کی جوانی، کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا۔ امام خیمے کا رخ کر کے گئی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ سہارا دو، حسین کی ضعیفی ہے، علی اکبر کی جوانی ہے، اے مسلم کے لال تو بھی اس وقت خیمے سے نکل کے آنا اور امام کی نصرت کا فریضہ انجام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون۔ پانے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، جملہ مومن و مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جو مشتاقین ہیں جو زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ پالنے والے مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے مرحومین، خاص طور پہ یہ مرحوم سید قیصر حسین صاحب جن کی مجلس چہلم کا ابھی انعقاد ہوا ہے، پالنے والے انہیں بھی جوار معصومین میں، جوار شہداء کربلا میں جگہ مرحمت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پالنے والے ہمارے علماء اور مراجع کا سایہ ہمارے زونوں پہ برقرار رکھ، رہبر انقلاب کو طول عمر مرحمت فرما۔ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین بحق محمد والہ الطاہرین۔ میرے پاس ایک پرچہ بھی آیا ہے اور اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے، ہمارے بھائی منتظر عباس صاحب، ان کے برادر گرامی قدر ظفر عباس صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، چنانچہ آپ تمام حضرات سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ تو ہم لوگ 5 مرتبہ عَمَّن یُجِیب کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے اور تمام مومن و مومنات جو اس وقت بیمار ہیں ان سب کی صحت و سلامتی و شفا تندرستی و طول عمر کی دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بلند آواز سے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واشف عبدك المؤمن هذا عبدك المؤمن هذا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واشف مرضاهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك واحفظهم وسلمهم وأصلح أجسامهم وامدد أعمارهم في الصحة والسلامة والعافية والسرور بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آخر میں گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب مرحوم سید قیصر حسین صاحب کی روح کو ہدیہ کریں.